بچوں کو جو اپنے ماحول دینا تھا، ایک اچھا ڈاکٹر بننے سے پہلے میں نے تجھے اچھا عالم بنانا ہے، اچھا قاری بنانا ہے۔ علم کیسے ختم ہوگا؟ کہا اسلام آہستہ آہستہ، ان الاسلام یدرس کما یدرس وش الثوب، لوگوں میں آہستہ آہستہ کر کے اسلام کھرچا جائے گا، مٹتا جائے گا، جس طرح کہ کپڑے سے نقش و نگار پرانے ہوتے ہیں اور مٹتے ہیں۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صدقۃ ولا صلاۃ، نہ پتہ ہوگا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ فرمایا یہاں تک کہ بوڑھے بابے رہ جائیں گے اور بوڑھی اماں رہ جائیں گی، وہ کہیں گی ادرکنا علی ھذی الکلمۃ لا ادرکنا آباءنا علی ھذی الکلمۃ لا الہ الا اللہ، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے دیکھا تھا، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ کہ پھر لوگوں کا اس قدر ماحول ہوگا کہ اللہ کریم ان کی ناراضگی کی وجہ سے ایک ہی رات میں پوری دنیا سے کتاب اللہ اٹھا لیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا ایک رات میں، ایک آیت اس کی دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ یہ قرب قیامت ہے، علم اٹھتا جائے گا، جہالت پھیلتی جائے گی، اور اس میں قصوروار سبھی لوگ ہیں۔ والدین اس میں، جنہوں نے ایک بچے کو سچا مسلمان بنانا تھا، آج وہ اس بچے کو فطرت اسلام پر کھڑا نہیں کر رہے۔ وہ دین جو مٹ جانا تھا، اسلام جو کمزور پڑ جانا تھا، جس کی تعلیمات کمزور پڑ جانی تھی، وہ آج کمزور پڑ گئی ہیں۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کا علم ایسے نہیں ختم ہو جائے گا کہ علم اللہ اٹھا لے، علم باقی رہے گا، پر اللہ علماء کو، علم کو جاننے والوں کو اٹھا لے گا۔ علم موجود ہے، کتاب و سنت ابھی موجود ہے، وہ ابھی قیامت کا وقت نہیں ہے کہ قرآن ہی اٹھا لیا جائے، سب کچھ موجود ہے، پر معاشرے نے جو عالم پیدا کرنے تھے وہ عالم آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ علم باقی رہے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور علماء کے اٹھائے جانے سے علم بھی اٹھتا جائے گا۔ ان کے سینوں میں علم تھا، سیکھنے والے موجود نہیں تھے۔ وفد عبد القیس آپ کے پاس تشریف لایا، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم دیا اور کہا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، یہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے کو اس کو تعلیم دو، قبیلے کو اس کو تعلیم دو اور سمجھاؤ ان کو کیا علم ہے۔ یہاں سے جو علم سیکھ کے جاتا وہ جا کے بیوی کو نہیں بچاتا، بچوں کو نہیں بتاتا، نتیجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ علم ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی الگ سے دن مقرر کیا تھا، فلاں دن فلاں کے گھر آ کے تمہیں تعلیم دوں گا۔ کہاں گئے یہ سارے؟ مرد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات سن لیتے ہیں، عورتوں کی تعلیم کی کوئی شکل نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے قابو نہیں آتے، بیوی ادب نہیں کرتی، بیٹی آگے سے بولتی ہے، من مرضی کرتی ہے۔ بھائی جب آپ نے اس کو اسلام کی تعلیم سے دور کیا تو پھر یہ چیز دور نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہوگا تمہارے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا کہ علم ہم پر سیکھنا کتنا ضروری ہے، تو زیادہ بھی مصروف ہوتے تھے تو باریاں باندھ لیتے تھے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اور ایک انصاری ساتھی، انصاری صحابی، ہم دونوں نے باریاں باندھی تھی۔ کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل یوما وینزل یوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحی وغیرہ فاذا نزل فعل مثل ذلك۔ اونٹ نے تو چرنا ہی چرنا ہے، بھوکا تو نہیں مارنا۔ کہتے میں نے اور انصاری نے طے کر لیا کہ آج میں تیرے اونٹ چراؤں گا، آج سارا دن میں دنیا کا کام کروں گا اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائے گا، اور جو پورے دن میں پیارے پیغمبر نے وہی قرآن علم جو دیا ہوگا شام کو تو مجھے آ کے بتائے گا۔ اگلے دن تو یہ کام کرے گا، میرے اونٹ تو چرائے گا، میرے اونٹ بھی اپنے اونٹوں کے ساتھ چرائے گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا اور جو میں نے سیکھا ہوگا وہ میں تمہیں آ کے بتاؤں گا۔
4 بھائی ہیں، کہتے یار 2 آج ہم دکان پر کھڑے ہوں گے، آپ دونوں جائیں اور علم حاصل کر کے آئیں اور لکھیں بھی، بتائیں بھی آ کے۔ کہاں گیا یہ سارا کچھ؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوان یاتی احدہما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف۔ 2 بھائی تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا، علم حاصل کرتا تھا، اور دوسرا کھیتی باڑی پیشہ وارانہ کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، جو بھی کام کرتا تھا۔ فشکل محترف اخاہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کام کرتا تھا اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں اور یہ یہاں آ کے آپ کے پاس علم حاصل کرتا رہتا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ روانہ کریں، روٹی روزی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک خوشخبری دی تھی، کہا لعلک ترزق بہ، اللہ کے بندے تجھے کیا پتا، جو تمہیں رزق مل رہا ہے اللہ کریم رزق ہی تمہیں اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں رزق دے تو دین پر کسی نہ کسی کو کھڑا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ آج یہ شعور اور یہ ایمان بھی باقی نہیں ہے۔ ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ سفر کرتے رہے، مدینہ سے شام گئے ہیں، عبداللہ بن انیس کی طرف گئے ہیں، پتہ چلا ان کے پاس ایک حدیث ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ 1 حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت جابر بن عبداللہ شام گئے ہیں۔ آج تو ایک ٹپ پر ہمارے ہر علم موجود ہوتا ہے، آج تو ہم نیٹ پر ایک اپنا مسئلہ لکھیں تو موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود علم حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ جو علم حاصل کرنا فرض تھا، آج وہ فریضہ امت نے فرض سمجھا نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ دکانداری کرنا فرض ہے، ماں نے سمجھ لیا اس کو ٹیوشن پڑھانا فرض ہے، اس کو سکول کالج یونیورسٹی کا علم دینا فرض ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا فرض ہے، اس کی عادات کا، اس کی خصوصیات کا، یہ ساری چیزوں کو مینج کرنا ضروری ہے۔ پر جو چیز ضروری تھی آج امت نے وہ بھلا دی۔ کیا معنی اس کا؟ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ 45 سال کا 60 سال کا ہو گیا ہوں، قرآن کا ترجمہ آج تک نہیں آیا، تو کیا آپ نے فرض پورا کر دیا؟ اگر آپ نے جو بنیادی علوم تھے، میں نے عرض کیا کہ جس سے آپ کے عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات، یہ جو چاروں چیزیں ہیں جو آپ کے متعلق ہیں، جس میں آپ نے عقیدے کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، اس میں آپ نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، شک پڑ گیا تو پتہ کیا کرنا ہے، بنیاد کس کو بنانا ہے۔ رکوع رہ گیا کسی رکعت میں تو یہ رکعت ہوئی ہے کہ نہیں پتہ ہے، نہیں پتہ تو یقین مان لیں اللہ کے ہاں جو فرض تھا وہ اس کے آپ تارک بنے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کا جواب ہوگا، اور یہ تو پوچھا جائے گا، اللہ یہ پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ وگرنہ اس حدیث کا معنی کوئی نہیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رکوع رہ گیا ہے تو رکعت نہیں ہوتی، اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دلیل بے شک نہ پتہ ہو، دلیل علماء بتائیں گے، مفتی بتائے گا۔ ہجڑے کی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، نماز جنازہ پڑھنی ہے کہ نہیں، امت میں مسئلہ پھیلا دیا گیا، بھائی پڑھنی کہ نہیں پڑھنی، پڑھنی ہے، دلیل کیا ہے یہ علماء بتائیں گے۔ بنیادی مسائل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ رکن رہ جائے نماز میں تو رکعت نہیں ہوتی، اتنا موٹا سا اصول آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ معاملات میں ہر چیز حلال ہے، معاملات میں ہر چیز حلال ہے، اللہ کہ جس کے حرام ہونے پر دلیل آ جائے۔ ٹماٹر حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ معاملات میں، کھانے پینے میں ہر چیز حلال ہے، اللہ کہ جس کے منع پر دلیل آ جائے۔ اور عبادات میں اس کی الٹ دلیل ہے، ہر عبادت کرنا حرام ہے، صرف وہ عبادت کی جائے گی جس پر دلیل موجود ہو۔ یہ اصول ہے، کیا مجھے اس اصول کا پتہ ہے؟
عبادات میں اصول کیا ہے؟ ہر عبادت کرنا حرام ہے، صرف وہ کی جائے گی جس پر دلیل موجود ہوگی۔ معاملات میں اس کے الٹ ہے، ہر چیز کھانا جائز ہے الا کہ جس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے۔ چڑیا گھر میں ہاتھی ذبح ہو گیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ نہیں پتا۔ طوطا حرام ہے سب نے کہہ دیا حالانکہ حلال ہے۔ سمندر میں تھے، کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی، کچھوے کو میں ذبح کرتا ہوں، وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ایک ایک بندہ مستار ہے، وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے پر نہیں پتا۔ بنیادی چیزیں ایک بندے کی 3 بیویاں ہیں، ایک بیوی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی کسی نے، یہ جو دوسری 2 بیویاں ہیں یہ پردہ کریں گی کہ نہیں؟ پردہ کریں گی۔ اپنے سسر کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے، پہلی دوسری بیوی سے جو اصل ساس ہے، اس کے علاوہ جو دوسری 2 سوتیلی ساسیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، پر مجھے نہیں پتا۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ یہ اصلی ساس بھی پردہ نہیں کر رہی، جو سوتیلی ساس ہے وہ بھی پردہ نہیں کر رہی، حالانکہ اس کا پردہ واجب تھا، یہ فرض تھا پر سیکھنا نہیں سیکھا۔ نہیں سیکھا تو یہ فرض کا تارک بندہ مجرم ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ امت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نہ احساس ہے نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ اچھا میں نہیں سیکھ سکا تو نسل موجود ہے، اس کو اس پر کھڑا کر لیں۔ 40 سالوں میں 1 گھنٹہ بھی اگر آپ روزانہ دیں، 40 سالوں میں 1 گھنٹہ روزانہ 1 گھنٹہ دیں تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ اتنا بھی وقت نہیں ہے اسلام کے لیے۔ وہ باریاں باندھا کرتے تھے، وہ بھی مزدور تھے بیچارے، محنت کرتے تھے، پر انہوں نے فریضہ سیکھنے کے لیے سارا کچھ کیا۔ تو اللہ کے لیے میرے بھائیوں اس پر کوئی ترتیب بنائیں، کچھ خود سیکھیں، ایک آیت سیکھیں، ایک حدیث سیکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے سارے فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہو، وہاں بیٹھ کر وہ 10 منٹ میں 5 منٹ میں پڑھائی جائے، تاکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو فرض کے تارک تھے، جو چیز فرض تھی، کم از کم اس کو سیکھ کر اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے پیش ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس فریضے پر توجہ دینے کی توفیق دے، اور اللہ کریم ہمیں ہماری اولادوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض تھا سیکھنے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔